میں ہوں عالیہ، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ ڈائریکٹ. آپ سب کو اپنے پروگرام میں ویلکم کرتی ہوں. پاکستان میں اس وقت جو پولیٹیکل ٹرموائل ہے وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا. اب اس کو پولیٹیکل آپ نہ کہیں تو اس میں سول بھی شامل ہو چکا ہے. اس کی وجہ یہ کہ وہ جو ایک پروٹیسٹ ہوا اور اس کے بعد اب عمران خان نے جو ایک نئی اپنی کیمپین سٹارٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ اب وہ ایک بھرپور جلسے شروع کرنے لگے. ان کا آج جو جلسہ ہے وہ پشاور میں ہے اور اس جلسے میں وہ وہی سٹینڈس لیں گے جو ان کا پہلے تھا. اور انہوں نے اپنے بیان میں یہ کہا ہے کہ جو پاکستان کی یعنی کسی بھی ملک کی حفاظت ہے وہ فوج نہیں کرتی بلکہ وہ عوام کرتی ہے. تو انہوں نے اپنے فالوورز کو ایک بیان دے دیا. اس کے بعد پھر قائد اعظم کے جلسے پہ مزار پہ جلسہ کرنا ہے، وہاں پر کیا اسی طریقے سے پاسپورٹ اور پرچم جلائے جائیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں اس تمام سچویشن پر گفتگو کرنے کے لیے سینئر جرنلسٹ ہیں، کالمنسٹ اینڈ پولیٹیکل سائنٹسٹ بیرسٹر حامد باشانی صاحب. بیرسٹر صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ میور شو. تھینک یو جی، آپ کا شکریہ. سر جیسے میں نے آپ کو بتایا اس قصے میں نا اس مرتبہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. اس کی وجہ یہ کہ ہمیشہ تو ہمیں سمجھ اس لیے آتی کہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ایک فوجی ڈکٹیٹر آیا، اس نے قبضہ کر لیا، وزیر اعظم کو اتار دیا اور وہ جو ہے وہ قابض ہو گیا. تو اس کے ہم خلاف جو ہے وہ کئی ڈیکیڈ سے بولتے چلے جا رہے ہیں اور ہم اس لعنت ملامت کرتے چلے جا رہے ہیں. اب ہوا یہاں پر یہ ہے کہ یہ بات تو وہاں سے شروع ہو رہی ہے جہاں پہ سپریم کورٹ کا وہ آرڈر آیا تھا کہ نو کانفیڈنس ووٹ، جو کہ عمران خان کی میجورٹی ختم ہو چکی تھی حکومت کی، لیکن پھر بھی وہ نہیں کروا رہے تھے. تو پھر سپریم کورٹ کو ان کو کہنا پڑا. لیکن پھر بھی جب 24 گھنٹے پورے گزر گئے انہوں نے نہیں کروایا تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ 9 اپریل کی رات کو کیا کیا کچھ ہوا ہے، جو کہ آپ کو بھی پتا ہوگا اس سب کا. سر آپ اس میں کس کو صحیح کہیں گے، کس کو غلط کہیں گے، کیسے اس کو انالائز کریں گے اس سلسلے؟ دیکھیں جی، یہ تو میرے نزدیک تو بہت ہی کلیئر قسم کا مسئلہ ہے. اور اب تو مختلف میڈیا جو چینلز ہیں اور جو مختلف جگہ ہیں اس پہ بڑی تفصیلی بات چیت ہو گئی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سچویشن کافی حد تک جو ہے وہ اب کلیئر ہے. اس میں کسی طرح کا کوئی ابہام باقی نہیں ہے، سوائے اس کے بعض ایسی انفارمیشن ہے جو کہ ابھی تک کنفرم نہیں ہوئی کہ کس نے کیا کیا اور کس سٹیج پہ کیا. لیکن جو چیزیں آن دا گراؤنڈ ہیں اور جن پہ جو کہ باہر آ چکی ہیں، جو سب کے سامنے ہیں، ظاہر ہے ہم جو ان کنفرمڈ رومرز ہیں یا سٹوریز ہیں ان پہ نہیں جاتے. لیکن جو چیز آن دی گراؤنڈ ہے اس کو اگر آپ پورا ایک جو ہے نا ٹائم چینل جو ہے اس کے رکھ کے ایک مطلب ٹائم لائن میں رکھ کے دیکھیں تو اس میں تو میں نہیں سمجھتا کہ کسی قسم کا کوئی شک ہے. یہ گزشتہ تقریباً 2 سال سے پاکستان میں اسپیشل جو ہے اپوزیشن میں ایک منصوبہ بندی ہو رہی ہے یا ایک طرح کی ڈسکشن ہو رہی ہے کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے اس حکومت کو جو ہے اس کو برطرف کرتے ہیں یا اس کے خلاف عدم اعتماد کرتے ہیں یا اس کو ٹاپل ڈاؤن، جو بھی مختلف حوالوں سے. اس کے لیے جو کچھ بھی ایک ڈیموکریٹک سیٹ اپ کے اندر اٹیمپٹس ہوتی ہیں وہ انہوں نے کی ہیں، جس میں جلسے جلوس ہیں، مختلف دھرنے وغیرہ ہیں، لانگ مارچ ہے. یہ سارے ٹیکٹسز جو ہیں وہ آپ کے سامنے آتے رہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی آل آف سڈن کوئی موو نہیں شروع ہو گئی مارچ میں یا فیبرری میں یا فار دیٹ پرپز ایون دسمبر میں، بلکہ گزشتہ 1.5 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف طریقوں سے کسی نہ کسی شکل میں جو ہے احتجاج ہو رہا ہے یا کوشش ہو رہی ہے. اس درمیان میں آپ نے بھی دیکھا ہے کہ یہ ڈسکشن بھی آئی ہے کہ جی ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس ٹرائی کرتے ہیں، جس میں آپ کو یاد ہوگا عمران خان کی وہ مشہور جو ڈائلاگ تھا جو انہوں نے ایک جلسے میں بولا تھا کہ ان کو پتہ نہیں کہ اگر ان کا ووٹ آف نو کانفیڈنس فیل ہو گیا تو میں ان کے ساتھ کیا سلوک کروں گا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ مطلب ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو مارچ میں سامنے آ گئی، 7 مارچ 6 مارچ وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد آ کے تو مارچ میں جب اس کی باضابطہ شکل سامنے آئی تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان ایکسپیکٹڈلی عمران خان کی حکومت نے وہ خط جوڑ دیا جو کنسپیریسی کا خط ہے. لیکن اگر آپ اس پوری ٹائم لائن کو دیکھیں پیچھے سے لے کے واقعات کو تجزیہ کریں دیانتداری سے اور غیر جانبداری سے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ فرسٹ ڈے پہلے دن سے ہی ہو کے اپوزیشن جو ہے کسی نہ کسی شکل میں یہ منصوبہ بندی کر رہی ہے. اس میں کوئی چیز جو ہے وہ آل آف سڈن جو سامنے نہیں آئی، لیکن بہرحال انہوں نے اس کو جوڑ دی. ٹھیک ہے، جوڑ دیا.
اور ممکن ہے اگر ہم ان کی سائڈ پہ جا کے اس بات کا تجزیہ کریں کہ ان کی بات بالکل درست ہے کہ جی یہ 100% ایک غیر ملکی سازش ہے، ٹھیک ہے، جس کا حصہ جو ہے وہ بن گئی ہے اپوزیشن، تو اس کو مان کے اگر ہم چلیں تو اس کے دوران جو پروسیڈنگ ہوئی، پہلی بات یہ ہے کہ یہ سازش جو ہے انہوں نے اپنی جزیات سمیت کہیں بھی ڈسکلوز نہیں کی۔ ایک تو یہ کہنا کہ ایک خط آیا کہ ان لوگوں کا یہ پروگرام ہے، اور دوسری طرف جو ہے آپ کی اپنی اپوزیشن گزشتہ کئی مہینوں سے آپ کو جو ہے وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی تیاریاں کر رہی ہے اور سب کو پتا ہے، تو ان دونوں کا آپس میں لنک جو ہے وہ نہیں جڑتا، چونکہ وہ تیاریاں بہت پہلے سے ہو رہی ہیں اور آپ کا خط جو ہے وہ 7 مارچ کو آیا، تو اس لیے وہ لنک جوڑے بغیر آپ اس کو سازش قرار نہیں دے سکتے۔ لیکن اگر آپ سازش قرار بھی دیتے ہیں تو پھر بھی جس طریقے سے آپ نے سازش کو بنیاد بنا کے تو ووٹ آف نو کانفیڈنس کو اوائڈ کرنے کی کوشش کی، وہ تو ٹوٹلی انکانسٹیٹیوشنل، اللیگل اور غیر اخلاقی ہے۔ تینوں چیزیں اس پہ جو ہے وہ لگتی ہیں کہ اگر ایسی بات ہے بھی، پہلی بات ہے کہ وہ جو ان کا خط ہے اس کی جو کریڈیبلٹی ہے، اس کی حقانیت ہے، اور کریڈیبلٹی اور حقانیت سے علاوہ اس کے اندر جو سیریسنس اور گریویٹی ہے، اس کو جو پرکھنے کے پیرامیٹرز ہیں وہ سارے اگر دیکھے جائیں تو وہ ابھی تک ایک ادھورا قسم کا ایک الزام ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس طرح کا کوئی خط ہے تو اس پہ ایک انویسٹیگیشن ہو، کوئی کمیشن مقرر ہو، کوئی انویسٹیگیٹنگ ایجنسی اس کو انویسٹیگیٹ کرے، پھر اس کے بعد اس کی رپورٹ سامنے آئے، اور اس رپورٹ کو جو ہے وہ پبلک اگر نہیں کیا جا سکتا تو پارلیمنٹ کے اندر جو آپ کی فارن افیئرز کی کمیٹیز ہیں یا جو بھی اس طرح کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹیز ہیں ان میں ان کو ڈسکلوز کیا جائے اور ڈسکس کر۔ میں آپ کو یہاں پہ روکوں گی کیونکہ حکومت نے جو نئی گورنمنٹ آئی ہے انہوں نے یہ کہا، ان کو یہ پیشکش کی ہے کہ ہم اس کو ان کیمرہ بریفنگ کرتے ہیں، پارلیمنٹ کا پورا اجلاس بلاتے ہیں، اس میں چاروں چیفز بھی موجود ہوں گے، کمانڈرز بھی موجود ہوں گے، جس کو آپ چاہیں گے بلائیں گے، سب کو سامنے ہم اس کے اوپر جو ہے وہ کرتے ہیں سیشن۔ تو اس کو ریجیکٹ کر دیا پی ٹی آئی نے۔ یہ تو جو آپ کہہ رہے ہیں وہی وہ کرنے لگے، انہوں نے پیش کر، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم نہیں مانتے اس کو، ہم نہیں کروائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں وہی بات کر رہا ہوں نا کہ ان کو یہ کرنا چاہیے تھا، اور وہ کرنے کے بعد اگر جا کے تو ان کا جو ڈیپیوٹی اسپیکر ہے یا اسپیکر اس کی بنیاد پہ یہ رولنگ دیتا کہ جی یہ چیزیں چونکہ انویسٹیگیٹ ہوئی، ثابت ہو گیا ہے، تو اس کی روشنی میں ہم یہ رولنگ سمجھتے ہیں کہ یہ سازش ہے، تو پھر بھی کسی بھی کورٹ آف لا میں یہ سٹینڈ نہیں کر سکتا، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ چونکہ یہ آپ اس طرح 190 لوگوں کو یا 50 لوگوں کو اس طریقے سے کسی چیز میں امپلیکیٹ کر کے بغیر کسی لنک کے، اور ان کو آپ اس طرح جو ہے وہ ڈسمس نہیں کر سکتے کہ یہ غدار ہیں یا یہ سازش ہے، تو ہم ان کے ساتھ کسی طرح بھی جو ہے ان کا جو ڈیموکریٹک رائٹ ہے ہاؤس کے اندر وہ سلب کرتے ہیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ لہٰذا انہوں نے جو کام کیا وہ بنیادی طور پہ انکانسٹیٹیوشنل تھا، اور اگر اس پہ کسی شک کی گنجائش تھی بھی تو وہ سپریم کورٹ میں گیا، سپریم کورٹ نے اس کو باقاعدہ ڈکلیئر کیا کہ یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے۔ تو اس کے بعد حکومت کو چاہیے تھا کہ وہ جو ان کے کانسٹیٹیوشن کے اندر رہ کے رائٹ بنتے تھے صرف وہ ان کو تک اپنے آپ کو محدود کرے، لیکن اس کے بعد انہوں نے جو کام شروع کر دیے وہ تو ایک تو یہ کانسٹیٹیوشن کے خلاف تو تھے ہی تھے ڈیفینیٹلی، اوپر سے سپریم کورٹ کی خلاف ورزی، اور اوپر سے ہر جو ضابطہ اخلاق ہوتا ہے کہیں بھی جو آپ کا ایک کامن بزنس ہے، خواہ وہ پالیٹکس ہے، اس میں کوئی کامن ضابطے ہوتے ہیں، اس میں آپ اس طرح کا رویہ نہیں اختیار کر سکتے کہ میں جو مرضی کروں جی، ہم ووٹ نہیں کراتے جی، ہم یہ تقریر کرا رہے ہیں، وہ لمبی تقریر ہو رہی ہے، اور سامنے آپ کو آڈینس کو پتا تھا کہ جو تقریریں ہو رہی ہیں وہ کس حد تک ضروری ہیں، ان میں کتنا ایک ایسنس ہے، کتنی ایک ریلیونٹ ہیں، اور کتنی ایک جو ہے وہ سچویشن کے ساتھ، ایون لوگ کہانیاں سنا رہے ہیں جناب اننیسیسری قسم کی۔ اور سر اس کے علاوہ تقریریں ہو گئیں اور جب شام ہو گئی تو بلاول بھٹو ان کے چیمبر میں گئے، انہوں نے کہا کہ آپ کروا دیں، یہ نہ کریں، تو انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ اسپیکر اسد کیسر نے کہہ دیا کہ میرے 30 سال سے زیادہ تعلقات ہیں عمران خان سے، تو میں یہ نہیں کرواؤں گا، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ جب یہ ہو گیا تو پھر مریم نواز کا یہ آیا کہ ان کو گرفتار کریں، یہ تو جو سپریم کورٹ کا آرڈر ہے اس کے خلاف کر رہے ہیں، یہ تو پورا ملک جلا دیں گے، کیونکہ اس کے بعد وہ بھی ایکشن لے سکتے تھے کہ ہم صبح سے بیٹھے ہوئے۔ پھر اس کے بعد جو کچھ رات بھر میں ہوا ہے وہ ہوا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں یہ جو کچھ ہوا تو ویسا ہونا ہی تھا پھر۔
نہیں آپ یہ دیکھیں نا کہ ایک آدمی جو ہے وہ اسپیکر کی کرسی پہ بیٹھ کے کہے کہ میرے تعلقات ہیں تو میں کانسٹیٹیوشن کو فالو نہیں کرتا یا سپریم کورٹ کو فالو نہیں کرتا چونکہ میرے تعلقات ہیں، تو یہ نہ صرف کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن ہے، یہ کرمنل ایکٹ ہے۔ تو یہ کوئی بات نہیں نا، سپریم کورٹ ہے، کانسٹیٹیوشن ہے۔ تو جب سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ آپ کی یہ حرکت انکانسٹیٹیوشنل ہے اور پھر حکم دے دیا کہ آپ ووٹ کرائیں، تو اس کے بعد ان کے پاس کسی قسم کا کوئی ایکسکیوز رہتا ہی نہیں تھا۔ اور یہ جو ساری ایکسرسائز صبح 10 بجے سے لے کے رات 12 بجے تک انہوں نے کی، یہ ان کے اس رویے کا اظہار ہے کہ وہ نہ کسی کانسٹیٹیوشن کو ماننے کے لیے تیار تھے نہ کسی کورٹ کو، بلکہ ان کی مذاق اڑانے کے مترادف تھا یہ سارا عمل جو ہے۔ اوکے بیرسٹر صاحب، یہیں سے وہ بڑا سوال کہ اس کے بعد وزیر اعظم جو ہے وہ ایک ایسا ایکشن کرتے ہیں، اب تو ہر گارڈین میں بھی آ گئی، ہر جگہ یہ چھپ رہا ہے، ڈاکیومنٹ سارا نوٹیفیکیشن جو انہوں نے جاری کیے وہ سب کچھ اب شائع ہو رہا ہے۔ اس کے بعد وہ ایک ایسا ایکشن اس لیے لیتے ہیں کہ انہوں نے وہ کرنے کے بعد جو وہ کرنا چاہ رہے تھے کہ کسی کی تقرری ہو، کسی کو سیک کر کے، وہ وہاں پہ آ کے انہوں نے یہ کہنا تھا، جو خبریں اب تو پہنچ رہی ہیں ہم تک ذرائع بتا رہے کہ انہوں نے پھر اسمبلی میں آ کے یہ کہنا تھا اب جو کرنا ہے کر لو۔ پھر اگلے چند مہینے تک انہوں نے نہیں کروانا تھا، کبھی بھی نہیں کروانا تھا۔ تو اس کے بعد پھر وہ کچھ ہوا جو اس کے بعد ہوا۔ اب آپ بولیے اس کے پر کہ کیا آپ کہیں گے اس سب کو جو میں نے کون غلط ہے کون صحیح ہے؟ نہیں دیکھیں، اس میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا صحیح یا غلط کا، یہ تو سیدھا سیدھا بلیک اینڈ وائٹ قسم کی سچویشن ہے کہ جب آپ کو اپنی بات پہ آپ انسسٹ کرتے ہیں کہ ہم ایک کام کر رہے ہیں جو کانسٹیٹیوشنل ہے، تو دوسرا جو فریق ہے وہ اس کو انکانسٹیٹیوشنل کہہ رہا ہے، معاملہ کورٹ میں اینڈ اپ ہوتا ہے، کورٹ ایک ڈیسیجن کر دیتا ہے اور اس کے اوپر اور کوئی کورٹ نہیں ہے۔ یا تو چلیں وہ ہائی کورٹ ہوتا تو وہ کہتے کہ ہم سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں۔ تو جب یہ چیز ہو گئی تو اس کا مطلب ہے معاملہ سیٹل ہو گیا، اس کے بعد کسی طرح کی کوئی ایکسکیوز رہتی ہی نہیں تھی۔ اس کے بعد جو لازمی طور پہ ان کو وہی کرنا چاہیے تھا جو انہوں نے رات کو 12 بجے کیا، یا استعفیٰ دے دیتے اگر نہیں کر سکتے تھے، جو کہ از ناٹ، جو استعفیٰ بھی ہے یہ بھی جو ہے وہ اس بات کا اظہار ہے کہ آپ کانسٹیٹیوشن کو، ججز کو، رول آف لا کو نہیں مانتے ہیں، آپ کی ذات اس سے کوئی مبرہ اور بالا چیز ہے۔ آپ استعفیٰ بھی نہیں دے سکتے اس طرح کی سچویشن میں کہ جی میں یہ نہیں کرتا، میں استعفیٰ دے رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دل میں جو رول آف لا کا احترام ہے یا کانسٹیٹیوشن کا احترام ہے وہ موجود نہیں، اور آپ ایک ایسی کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ آل اباؤٹ رول آف لا اور کانسٹیٹیوشن ہے۔ اس کو کہتے ہیں کہ لوگوں کا مس پلیس اور کسی غلط جگہ پہ بیٹھ جانا۔ اور یہی لگا آخری وقت میں جو چیزیں سامنے آئی اس سے لوگوں نے بار بار اس چیز کا اظہار کیا کہ جی یہ بہت غلط لوگ غلط جگہ پہ بٹھا دیے گئے، جن کو کوئی احساس ہی نہیں ہے اور نہ ہی ان کو اس چیز کا شعور ہے، نہ ادراک ہے، نہ ان کو فلی طور پہ اویئرنس ہے کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، ہم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور حرکتیں کس طریقے کی کر رہے ہیں۔ جو حرکتیں انہوں نے ان 10-12 گھنٹوں میں کی ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہم کر کیا رہے۔ جب آپ نے ایسی چیزوں میں الٹیمیٹ اینڈ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمارے راستے ختم ہو گئے، جب سپریم کورٹ کا ڈیسیجن آ گیا اس کے بعد ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں، تو پھر ہم جو ہے وہ ایسی سچویشن کیوں کریٹ کر رہے ہیں جس میں کہ رات کو 12 بجے سپریم کورٹ کھلے یا ہائی کورٹ کھلے یا الیکشن کمیشن کھلے یا اس طرح کی چیزیں۔ اب یہاں سے آ کے تو سچویشن ایک نیا موڑ لیتی ہے۔ اس کے آگے ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یا کیا ہونا چاہیے یہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے، لیکن اس رات 12 بجے تک جو ان کا طرز عمل تھا، کنڈکٹ تھا، وہ سارے کا سارا جو ہے وہ اس قابل ہے کہ اس کی جس قدر مذمت کی جائے کم ہے۔ لیکن بیرسٹر صاحب اس کو کیوں چھوڑ دیا؟ بھی آپ نے کہا اس سے آگے جو کچھ ہوتا ہے اس پہ بات کرتے ہیں نا سر اس کے بعد جو کچھ ہوا کیا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا؟ اور وزیر اعظم جو اپنی مرضی کرتے وہ کرتے، جس کو انہوں نے لگانا تھا وہ کرتے، جس کو اتارنا تھا وہ کرتے، وہ کرنے کے بعد آ کے وہ اسمبلی میں کہتے کہ میں یہ نہیں کرواؤں گا، اور پھر وہ اپوزیشن اور حکومت کا معاملہ ہوتا کہ ملک میں جو انتشار پھیلتا، جو کچھ ہوتا، وٹ ایور جو بھی ہونا تھا وہ صحیح تھی بات؟ یا پھر جو ہوا اور ان سے کہا گیا کہ آپ کو یہ کرنا پڑے گا، کسی کو تو کہنا ہی تھا، وہ اس پہ راضی نہیں تھے، پھر وہ ان کو کرنا پڑا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے اس کے خلاف پروٹیسٹ شروع کروا دیے۔ اس کو آپ کیسے دیکھیں جی، یہ تو پہلے تو یہ لگتا تھا نا کہ کسی نے کچھ نہیں کیا، انہوں نے خود ریئلائز کیا تو رات کو 10 منٹ پہلے 12 بجنے سے پہلے یہ کر لیا وغیرہ وغیرہ، لیکن اب یہ ثابت ہو رہا ہے
आल्दो के इसकी कोई सबूत हो या ना हो, लेकिन ये पूरा जो सिनारियो है इससे ये साबित हो रहा है कि उनको कहा गया। उसके 2-3 मैं आपको वजूहत बताता हूँ। यानी जिस तरीके से उन्होंने 10 मिनट पहले ये सारा डिसीजन किया, ये इट सेल्फ इस चीज का सबूत है कि उनको कहा गया कि ये आप करें, या आप घर जाएं या फिर आप जेल जाएं, दरमियान में कोई रास्ता नहीं है। ये तो अब इसमें किसी तरह की शक की गुंजाइश नहीं है। और इस हवाले से जाहिर है कि अब इसका दुरुस्त और गलत अमल जो है इसमें देखें, ये पूरा जो एक्टिविटी हुई है, सुप्रीम कोर्ट खुला, हाई कोर्ट खुला, या जो प्रिजनर्स की वैन आके असेंबली के सामने खड़ी हो गई, ये सारी चीजें जो हैं अब ये खुद बाखुद तो नहीं, खुदकार तरीके से तो नहीं होती ना कि हम कहें कि चलें जी ये इदारे अपने अपने तौर पे काम कर रहे थे। तो इन्होंने अपने अपने तौर पे ये डिसीजन हाई कोर्ट के जज ने भी कर लिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी कर लिया कि हम रात को 12 बजे खुलते हैं। जाहिर है कि ये पूरा जो सिचुएशन एक्टिवेट हुई, जो एयरपोर्टों पे हाई अलर्ट हुआ, ये सारी कुछ हुआ, इसका मतलब ये था कि ये सिचुएशन को एक ऐसी सतह पे लेके गए कि जहां पे उस वक्त जिन लोगों के पास डिसीजन मेकर की पावर बची हुई थी, उन्होंने ये समझा कि अब सिचुएशन बहुत खतरनाक मोड में दाखिल हो गई है। मैं नहीं समझता कि किसी तरह का अब ये उन्होंने गलत किया या सही किया। इस मोड को अगर आप इस तरीके के सिनारियो में पेश करें कि एक प्राइम मिनिस्टर बैठा हुआ है, उसके खिलाफ हाई कोर्ट का डिसीजन आ गया कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन का, सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दे दिया कि आप इलेक्शन कराएं, वो नहीं करा रहा, दूसरी तरफ अपोजिशन बैठी है, एक टेंस सिचुएशन आ गई है, तो उसका अल्टीमेट एंड क्या होगा अगर उसमें कोई मुदाखलत नहीं करता? तो अल्टीमेट एंड जो है वो खाना जंगी है ना, सिविल वार है। अब अगर वो कहते हैं कि इस सिचुएशन में कुछ इदारे खुद ही जो है वो उन्होंने विजिलेंटे का रोल प्ले करना शुरू कर दिया, मसलन FIA ने या किसी और इदारे ने, तो जाहिर है ये लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज पे कोई एतराज नहीं कर सकता कि आपने तैयारी क्यों की, जब आपने सिचुएशन ही ऐसी बना के रख दी कि आप खाना जंगी की तरफ जा रहे हैं। ठीक, तो तैयारी तो उनको करनी है जी। लेकिन सर जो इमरान खान उसके बाद अपना ये केस इमरान खान जो पब्लिक में लेकर गए हैं, वो ये लेकर गए हैं कि ये मेरे साथ ये किया गया और मुझसे जो है वो जबरदस्ती मेरी हुकूमत खत्म करवाई गई, और इस पे उन्होंने अपने लोगों को तो कायल कर लिया। आप जानते हैं उनका तो पार्टी नहीं है, वो तो लगता है कि कोई रिलीजन है जिसपे वो कहते हैं जो साथ है वो जन्नती है, जो साथ नहीं है हमारे उसको मार दो। तो वो केस अपना लेकर गए उसकी वजह से वो प्रोटेस्ट हुआ। अब उनके फॉलोअर्स ये कह रहे हैं कि हाँ वजीर आजम के साथ ये हुआ। अब इस पे जो तकवीत मिलती है वो इसलिए मिलती है कि हमारा तो माजी इससे भरा हुआ है। लेकिन इस दफा इस सिचुएशन में जो है, जो वो ये अपना केस लेकर गए हैं, उसको आप क्या, उस पर क्या एनालाइज करेंगे? वो जो अब जैसे पेशावर का जलसा आज, फिर वो तो एक ऐसा कैंपेन चलाएंगे कि कन्फ्रंटेशन तो बहुत ज्यादा बढ़ गई, उससे भी ज्यादा। नहीं, अभी तक तो मेरे नोटिस में कम से कम उनकी तरफ से क्लियर स्टेटमेंट कोई नहीं आई है जिसमें कि वो क्लियरली इंडिकेट करें। जहां तक वो ये कहते हैं कि जी ये एक साजिश है, ये तो हवाई किस्म की बात हो गई ना। नहीं सर, उनका मैसेज वो आ गया, वीडियो मैसेज आ गया ना। वो क्या मैसेज है उनका? उनका ये है, वो ये बता रहे हैं, उन्होंने उसमें ये कहा है कि किसी भी मुल्क की हिफाजत जो है वो फौज नहीं करती, वो उसकी आवाम करती है, और हमारे पाकिस्तान की हिफाजत भी हमारी आवाम करेगी। आप लोगों ने मेरे जलसे में आना है, और जो कुछ हुआ हम जल्द से जल्द हम ये कह रहे हैं कि फौरी तौर पर इलेक्शन हो। हम इस हुकूमत को नहीं मानते और ये हमने करके दिखा। देखें, ये इनमें से तो कोई बात भी गलत नहीं है। जो बातें उन्होंने की हैं इसमें तो फिर अगर इस तरीके से देखा जाए तो इवन जो मौजूदा गवर्नमेंट आई है, अगर वो ये कह रहे हैं कि हम इसको नहीं मानते, वो तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद आई। उनका ये कहना गलत नहीं है कि ये हम इस हुकूमत है, ये उनकी बात गलत नहीं है। नहीं, ये तो बिल्कुल 100% अगर वो डेमोक्रेटिकली आई है, इसमें कतन कोई शुबे की गुंजाइश नहीं है। एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस में उन्होंने इनको डी-सीट करके तो ये जगह की है। वो उसूली तौर पे उनको इस पे मानना चाहिए, उसूली और अखलाकी एतबार से। लेकिन ये भी हर सियासी कुव्वत का डेमोक्रेटिक राइट है कि वो ना माने। डेमोक्रेसी में कोई लिमिट नहीं है कि आप पे लाजम है कि आप इस तरह की सिचुएशन में हुकूमत को माने ही माने।
ظاہر ہے جس طرح حکومت کے پاس متبادل ہیں اس طرح ان کے پاس بھی متبادل ہیں. مثلا انہوں نے متبادل کے طور پہ استعفے دے دیے جو کہ ایک ڈیموکریٹک ایکٹ ہے. اس کے جواب میں حکومت کی طرف سے مثلا وہ ضمنی الیکشن کراتے ہیں, کوئی اور بندوبست کرتے ہیں, یہ بھی ایک ڈیموکریٹک ایکٹ ہے. اب وہ استعفے دے کے باہر نکل گئے, وہاں جا کے جلسہ کیا انہوں نے, یا آڈیو یا ویڈیو آپ کہہ رہے ہیں جو بنائی ہے, اگر اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ملک کو ڈیفینڈ جو ہے عوام کرتے ہیں اور ہم جو ہے وہ لڑیں گے اور اس حکومت کو نہیں مانیں گے اور اس کے خلاف ہم ایک پرامن ڈیموکریٹک جدوجہد کریں گے, تو اس میں تو کوئی بری بات نہیں. ان کا کوئی رائٹ بھی جو ہے آپ سلب نہیں کر سکتے کہ جی آپ جو ہے وہ کیوں یہ کر رہے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ ان کا ڈیموکریٹک رائٹ ہے کہ وہ راستہ اختیار کر کے ایک پبلک پریشر کریٹ کر کے تو اپنے ووٹرز جو ہیں ان کو اپنے ساتھ چلائیں. اب اس کی جو لیگلٹی اپنی جگہ ہے جو درست ہے, اس میں کچھ انلیگل نہیں. اس کی مورالیٹی پہ آپ ڈسکشن کر سکتے ہیں کہ اس کی مورالیٹی کیا ہے, کیا ان کو یہ حق پہنچتا ہے. تو میں نے یہ کہا کہ ایک ڈیموکریٹک پروسیس کے اندر کسی بھی پارٹی کو یا قوت کو یہ حق ہے کہ وہ ایک پرسکرائبڈ قسم کی آپ جو اس کو ڈیزائن دے رہے ہیں وہ اس سے نکل کے اپنی بات کرے کہ میں نے اسمبلی میں نہیں بیٹھنا, اس کے بجائے میں نے عوام کی طاقت پہ دوبارہ انتخاب کرانا ہے اور دوبارہ اقتدار میں آنا ہے. تو اس میں کوئی چیز ان ڈیموکریٹک نہیں, ایز لانگ ایز از پیسفل اور نان وائلنس جو ہے کے تحت ہو رہی ہے. اوکے سر, ڈو یو تھنک کہ یہ پیسفل ہوگا اس کے بعد جو کچھ کہ ابھی تک ہو رہا ہے, اس کے بعد سے جب سے یہ ہوا ہے, اور وہ جو آپ کو پتہ ہی جو پروٹیسٹ ہوئے ہیں پورے ملک میں اور ملک سے باہر, اور اس کے بعد اب وہ پھر ایک مرتبہ ایک ان کی یہ بات کہ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اس حکومت کی غیر قانونی ہے, یہ ہمیں جان بوجھ کے سازش ہوئی ہے ہمارے خلاف, ہمیں اتار کے ان کو لایا گیا ہے, تو اس لیے اب ہم ان کے خلاف یہ کر رہے ہیں. یہ تو ان کی انلیگل بات ہے. لیکن اس سے سوا کہ جو کنفرنٹیشن اس کے نتیجے میں ہوگی اور جب وہ لوگوں کو بلائیں گے, اور تو جس انتشار کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں اس پہ بھی آپ یہی کہیں گے؟ نہیں دیکھیں, یہ تو ان کی غلط بات ہے جو وہ میسج دے رہے ہیں کہ یہ میرے خلاف سازش ہوئی ہے, یہ غلط ہے. اور اس کی جو طریقہ حکومت نے اختیار کیا ہے کہ ہم اس کو پارلیمنٹ میں لے کے جائیں گے ڈسکس کر کے, تو اس کی انویسٹیگیشن کر کے اس کو کنکلوڈ کریں گے, دیٹ از دا بیسٹ کورس آف ایکشن. اس میں کسی قسم کی شک کی کوئی گنجائش نہیں. نمبر 2, اگر وہ اس مسئلے کو اسی طرح اٹھاتے جائیں گے تو وہ پاکستان اور یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ بلکہ ویسٹ کے تعلقات کو بہت برے طریقے سے جو ہے وہ ڈیمیج کر رہے ہیں, جو اس کا فال آؤٹ ہے. یعنی یہ ایک سابوٹاجنگ قسم کی ایکٹیویٹی ہے وزارت خارجہ کے لیے اور پاکستان کی اوور آل جو انٹرنیشنل جو بھی اس کی ریلیشننگ ہے اس کے لیے. لیکن اس کے باوجود آپ ان کو ایسا کرنے سے روک نہیں سکتے. آپ ان کو بتا سکتے ہیں کہ جی یہ آپ کا ایکٹ جو ہے اس کے پاکستان کو یہ نقصانات ہو رہے ہیں اور آپ جو بات کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں. چونکہ یہ ابھی تک کوئی اس میں فائنڈنگ نہیں, ظاہر ہے جواب میں بھی حکومت اپنا ورژن پیش کرتی رہے گی ڈیفرنٹ فورمز پہ. لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ان کو روکا جا سکتا ہے کسی بھی قانونی طریقے سے, تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ درست ہے, چونکہ یہ ان کا ڈیموکریٹک رائٹ ہے کہ وہ روٹ اختیار کریں کہ وہ عوام میں جائیں, عوام کو لے کے تو ووٹ لینے کی جو ہے راستے پہ جائیں. بالکل صحیح کہ ہر پولیٹیکل پارٹیز کی حق حاصل ہے کہ وہ جس طرح بھی, لیکن اگر اس دوران جو ابھی کیونکہ یہ سب باتیں چل رہی ہیں اس لیے میں پوچھنا چاہ رہی ہوں آپ سے, آپ قانونی طور پر بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں, اس لیے میں آپ سے سوال کر رہی ہوں کہ جس طرح ان کے جو پروٹیسٹ ہوئے ہیں اس میں لوگوں نے پاکستان کے پرچم چلائے, پاسپورٹس چلائے, اور ویڈیوز بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ یہ کنسرننگ ایک ایسا موڑ ہے کہ آج جو فارمیشن کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے تو اس میں بھی یہ ایشو اٹھا دیا گیا. یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو ہے یہ ڈویژن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے سول سوسائٹی اور فوج کے بیچ, تو اس کو ہم جو کیمپین اس طرح کی چلا رہے ہیں تو اس کو ایسا نہیں ہونے دیا جائے گا. اس پہ اگر آپ ان کی جو انہوں نے ایک نئی اس کی کیمپین کا اپنا اعلان کر دیا جلسوں کا, اس میں اگر یہ سب کچھ ہوتا ہے تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں, تب بھی ان کو رائٹ ہے اور وہ ایسا کر سکتے ہیں, یا اس پہ پھر ان کو اگر ان کو پکڑا جائے گا یا ان سے پوچھا جائے گا تو وہ پھر دوسروں کا رائٹ؟ دیکھیں, کسی بھی ادارے پہ کوئی تنقید کرنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ آپ سوسائٹی میں کوئی ڈویژن پیدا کر رہے ہیں. یہ آئیڈیا بنیادی طور پہ غلط ہے. اور یہ ڈومینیٹنگ فورسز کا آئیڈیا ہے جو اپنی ڈومینیشن کو کسی بھی طریقے سے چیلنج ہوتا نہیں دیکھنا چاہتے.
تو وہاں پہ کوئی ایسی سچویشن کریٹ ہوتی ہے تو وہ ہمیشہ یہ ایکسکیوز لے کے آتے ہیں جی کہ یہ سوسائٹی کو ڈیوائیڈ کرنے والے لوگ ہیں. یہیں سے جو ہے وہ غداری اور غیر محب وطنی کے فتوے جاری ہونے شروع ہوتے ہیں, چونکہ آپ نے ایک کرائیٹیریا بنایا ہوا ہے کہ جو لوگ یہ اس کرائیٹیریا سے ذرا بھی باہر نکلیں گے وہ غدار ہو جاتے ہیں یا غیر محب وطن ہو جاتے ہیں یا ڈویژن کریٹ کر رہے ہیں سوسائٹی کے اندر. اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ جو اللیگل ایکٹ اگر کر رہے ہیں, مثلا اگر کوئی پاسپورٹ جلا رہا ہے یا جھنڈا جلا رہا ہے, تو یہ تو ایک اللیگل ایکٹ ہے جس کی قانون کے اندر باقاعدہ سزا ہے. اس کے لیے کسی ادارے کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, بلکہ اس کے لیے جو خصوصی طور پہ جو ادارہ بنا ہے لا انفورسمنٹ کا, کہ اگر کوئی آدمی کوئی اللیگل کام کرتا ہے تو وہ جائے اس کو اریسٹ کرے اور اس کو اپنی صفائی کا پورا موقع دے کے عدالت میں پیش کرے کہ بھائی آپ نے یہ پاسپورٹ جلایا یا جھنڈا جلایا ہے تو آپ کی یہ سزا ہے, آپ کا کیا خیال ہے. تو اگر وہ اس میں ڈیفینڈ کر کے ان کو سزا ہوتی ہے تو ظاہر ہے کوئی بھی ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا. ایک ہوتی ہے لا قانونیت یا آپ سبوٹاجنگ ایکٹیویٹیز, ایک ہے پولیٹیکل پروسیس یا پولیٹیکل پروٹیسٹ. اگر وہ باہر نکلے ہیں پولیٹیکل پروٹیسٹ کے لیے تو ان کو پھر یہ جو ڈیفرنس ہے یہ خود ہی مینٹین رکھنا پڑے گا. ان کو جو لائن ہے اس کو وہ کراس نہیں کر سکتے کہ جہاں سے یہ لائن وائلنس کی طرف یا سبوٹاجنگ ایکٹیویٹی کی طرف جاتی ہے. بیرسٹر صاحب یہی تو ڈبیٹ ہے کہ یہ نظر دیکھیں ہم اس پہ لکھ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں اور پتہ چل رہا ہے نا, یہی تو ڈبیٹ ہے کہ وہ نہ تو ہم جانتے ہیں, ہم اتنے عرصے سے جو ہوتا ہے ہم ہمیشہ ڈیفینڈ کرتے رہے ہیں, لیکن مطلب یہ کہ اگر کسی کا موٹو یہ ہے کہ وہ یہ کرنا چاہ رہا ہے تو پھر کیا ہے, تب بھی لا اس کو یہ نہیں کہتا. یہ کرنا چاہ رہے والی بات جو ہے نا, یہ بالکل ایسی بات ہے جیسے انہوں نے سپریم کورٹ میں ریفرنس ڈال دیا تھا کہ ہمارے کچھ لوگ ہمیں چھوڑنا چاہتے ہیں تو ان کی کیا سزا ہے. تو سپریم کورٹ نے یہی کہا تھا نا کہ جب ابھی جرم ہی نہیں ہوا تو ہم سزا کیا دیں. ٹھیک جو ہے وہ جو کچھ کرنا چاہ رہے ہیں لیٹ اس ویٹ اینڈ سی. اوکے, اگر وہ کرتے ہیں, ممکن ہے یہ محض ایک خدشہ یا ایک الزام ہے کہ وہ یہ کرنا چاہ رہے ہیں, ابھی تک انہوں نے کیا تو کچھ نہیں نا. اب یہ جو آڈیو ہے ویڈیو ہے جو بھی ہے آپ بتا رہی ہیں, اس میں تو کوئی قابل اعتراض چیز ہے ہی نہیں. یہ ایک ایکسپٹڈ ٹروتھ ہے دنیا میں کہ کسی بھی ملک کو عوام کے بغیر کوئی فوج جو ہے وہ ڈیفینڈ نہیں کر سکتی. اس میں تو کوئی ایسی مبالغہ آرائی یا کسی ادارے کی توہین تو نہیں ہے نا, یہ تو ایک جنرل اسٹیٹمنٹ. اس پہ یہ والا نقطہ بالکل توہین آمیز نہیں, لیکن جو انہوں نے کہا نا کہ حکومت غیر قانونی ہے یہ اور سازش کے تحت بنائی گئی ہے, میں اس پہ وہ والی بات پہ کہہ رہی تھی. اچھا سر, اس پہ آخری سوال اور آپ کو اس میں شامل کر لیں. میرا آپ سے سوال یہ ہوگا کہ یہ جو سازش کی ایک بات کی جا رہی ہے سب ہو رہا ہے, اب جو پریزیڈنٹ جو بائیڈن اور پی ایم نریندر مودی کے بیچ میٹنگ ہوئی, ورچوئل میٹنگ, اس میں انہوں نے پہلے بھی آپ کو پتا ہے 2-4 دن پہلے بھی بلومبرگ میں جو خبر شائع ہوئی تھی کہ ان کی طرف سے جو ہے وہ یہ کہا گیا کہ بھئی یہ جو آپ کے تعلقات رشیا سے ہیں یہ جو ہے ہم اس کو وہ نہیں کرتے, اس کو ہم انڈورس نہیں کر رہے اور یہ صحیح نہیں ہے. اب جو میٹنگ ہوئی ہے ورچوئل میٹنگ, اس میں بھی یہ کہا گیا ہے پی ایم مودی کو کہ آپ یہ جو تیل لے رہے ہیں تو اتنا زیادہ آپ تیل نہ لیں, یا یہ کہ اتنے زیادہ تعلقات ہم نہیں سمجھتے کہ آپ کے لیے ٹھیک ہے. اس کو کیا وہ کیوں سازش اس کو نہیں بنا رہے؟ ان کو بھی بڑی کھلی لفظوں میں یہ باتیں کی گئی, لیکن وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ ہمارے خلاف رجیم چینج کی سازش ہے یا ہماری حکومت کے خلاف یا ہمارے ملک کے خلاف سازش ہے. کیوں ہے ایسا؟ دیکھیں اس پہ ہمارے پہلے بھی بات ہوئی ہے کئی دفعہ, میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جب انٹرنیشنلی کوئی وار ہے, اس طرح کی ایک کرائسس کی سچویشن ہے, تو جو کنٹریز اس میں انوالو ہیں انکلوڈنگ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ, چونکہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ اس جو روس یوکرین وار میں اوپنلی انوالو ہے ایک سائڈ سے, تو ان کا یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ باقی ملکوں کو اپروچ کریں اور ان کو کہیں کہ آپ اس ایشو پہ ہماری سپورٹ کریں. اب آگے اس کنٹری کی کال ہے کہ وہ اس کو کس طریقے سے ری ایکٹ کرتی ہے, اور ظاہر ہے اس میں کوئی نہ اللیگل بات ہے نہ ان ایتھیکل ہے, نہ اس میں کوئی جبر کا یا جو ہے زور زبردستی کا کوئی عنصر ہے, بلکہ ایک نارمل ڈپلومیٹک پروسیس ہے. اس کے بغیر کمیونیکیشن کا اور کوئی طریقہ ہے ہی نہیں. ظاہر آپ کسی سے بات کریں گے تو اپنی بات کریں گے نا, اپنی لابی کریں گے, اور لابنگ انٹرنیشنلی ایک ویلڈ اور لیگل پروسیس ہے جس میں ایکسپٹڈ چیز ہے کہ ہر ملک جو ہے اس کو لابی کرنے کا حق ہے, دوسرے کو اس لابی میں شامل نہ ہونے کا حق ہے, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت نے ایگزیجوریٹ کر کے تو اس کو اپنے پولیٹیکل گین کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی
کہ جی ہمارے ساتھ یہ ہو گیا, ہمیں حکم دیا گیا وغیرہ وغیرہ, جو بنیادی طور پہ ایک اینٹائی امریکن سینٹیمنٹ جو پاکستان میں موجود ہے اور وداؤٹ اینی ایکسپلینیشن موجود ہے عوام کے اندر. عوام کا ہی بات ہو رہی ہے نا, تو عوام کی سمجھ کا یہ عالم ہے کہ میں سوشل میڈیا پہ ایک پوسٹ دیکھ رہا تھا جس میں ایک آدمی نے لکھا ہے کہ ہمارے لوگوں کا شعور کا یہ عالم ہے کہ ایک برف بیچنے والا جو ہے اسے بھی لکھ کے لگانا پڑتا ہے کہ یہاں پہ ٹھنڈی برف ملتی ہے, حالانکہ برف اگر ٹھنڈی نہیں ہوگی تو برف ہی نہیں ہوگی. تو ٹھنڈی برف کا مطلب جو ہے, اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لوگوں کے شعور کی سطح کیا ہے, لٹریسی ریٹ کیا ہے. تو اس میں اینٹائی امریکنزم کیوں ہے؟ ایک ایسا ملک جس میں ہر آدمی امریکی ویزے کے لیے جو ہے زیارتوں کے چکر لگا رہا ہے اور نمازیں پڑھ رہا ہے اور عبادتیں کر رہا ہے, اس میں اینٹائی امریکنزم کیوں ہے؟ اور دوسری بات کہ یہ آپ دیکھ لیں 40 سال سے پاکستان میں اسلامک فنڈامنٹلسٹ اور ریلیجیسلی موٹیویٹڈ فورسز اینٹائی امریکہ سیاست کرتے رہے ہیں, لیکن الیکٹرول پالیٹکس میں وہ زیرو سے ناک آؤٹ ہوتے رہے. اب یہ ابھی سمجھنے کی بات ہے کہ کیا وہ اس بنیاد پہ کتنا ایک آگے جائیں گے. لیکن اب انڈیا کا جو مسئلہ ہے وہ تو ایک نارمل پروسیس میں ہے کہ انہوں نے اس کو کس طریقے سے کوئی بڑی بات بنا سکتے ہیں. ظاہر ہے امریکہ نے ان کو ڈپلومیٹک طریقے سے ایک ریکویسٹ کی ہے کہ آپ یہ کام نہ کریں, جس کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے ان کو کوئی حکم دے دیا. اور یہی ایک بہت بڑی مثال ہے جو یہ ثابت کرتی ہے کہ ہماری حکومت نے, جس سے کسی نے بات ہی نہیں کی, ایک ڈپلومیٹک کیبل ہوئی ہے. یا تو بات کی ہو نا, جس طرح مودی بائیڈن کی بات ہوئی تو اس میں انہوں نے کہہ سکتے ہیں جی انہوں نے ہمیں اتنی اہمیت دے دی. انہوں نے تو کسی سے بات ہی نہیں کی. یہ تو ان کے اپنے سفیر کی ایک کیبل ہے جس کو کہ انہوں نے خود ہی, میں سمجھتا ہوں کہ ایگزیجوریٹ کر کے یا اپنی زبان میں اس کو مزید مسالے لگا کے, جس کو ہم کہتے ہیں, تو بھیجا ہو. ممکن ہے یہ تو ابھی انویسٹیگیشن ہوگی تو پتہ چلے گا کہ اس کی حقیقت کیا ہے. لیکن ان فیکٹ انہوں نے اس کو بہت زیادہ ایگزیجوریٹ کیا, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو گزشتہ 6 مہینے سے پتا ہے کہ ہمارے خلاف جو ہے وہ حزب اختلاف کامیابی کی طرف جا رہی ہے. یہ آپ دیکھیں, جو کہتے ہیں کہ ان کے جو موسٹلی جو سوشل میڈیا پہ اکاؤنٹس ہیں, جو جعلی اکاؤنٹس, وہ گزشتہ 6 مہینے کے دوران کھلے, جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کو پورا پتا تھا یہ سارے پروسیس کا کہ ہمارے خلاف کیا پلاننگ ہو رہی ہے, اس کا جواب کیا ہے. لیکن یہ اس صورتحال سے وہ فائدہ اٹھانے کے لیے انہوں نے اتنا بڑا ایک غیر ذمہ دارانہ قسم کا سٹینڈ لیا, جس کے نتیجے میں نہ صرف انہوں نے پاکستان کے لیے ایک بہت بڑے ڈپلومیٹک نائٹ میئر کریٹ کر دیا, بلکہ انہوں نے انٹرنیشنلی اپنی کریڈیبلٹی جو ہے اس کو ٹوٹلی ڈیمالش کر کے رکھ دیا. اس کی تو کوئی حمایت کر ہی نہیں سکتا. لیکن اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب ان کی ویچ ہنٹنگ شروع ہو جائے اور ادارے نکل کے آ جائیں اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز نکل کے آ جائیں یا موجودہ حکومت نکل کے آ جائے اور اس موقع سے فائدہ اٹھا کے ان کو وکٹمائز کرے. اب ان کے اپنے رائٹس ہیں ایز اے ڈیموکریٹک فورس. بیرسٹر صاحب کسی کی کیا ضرورت ہے ان کو کچھ ایسا کہہ سکے؟ وہ تو غداری کا فتویٰ وہ تو اس وقت تلواریں ہاتھ میں پکڑ کے کھڑے ہوئے, وہ کہہ رہے ہیں کوئی کرے تو صحیح کچھ ہمارے خلاف. پی ٹی آئی سے کون بھڑ سکتا ہے سر؟ میں آپ کو بتا نہیں رہی, وہ تو ایک مذہب بن چکا ہے. تو اچھا, لیکن یہ جلدی جو ہے نا ان کا یہ جوش و خروش ٹھنڈا ہو جائے گا. یہ ایک وقتی ابال ہوتا ہے جو کہ ہر دفعہ ہر کسی بھی آدمی کو جو ہے وہ جب آپ اس طرح ٹاپل ڈاؤن کریں تو ہوتا ہے, لیکن یہ کتنا عرصہ چلے گا یہ دیکھنے کی بات ہے. اچھا, لیکن اگر یہ جو سازش ان کی ہے, جو کہ امریکہ کی سازش نہیں ہوگی بلکہ وہ عمران خان کی پاکستان کے خلاف سازش نکلے گی, اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے اس کی کوئی سزا ہے یا اٹس اوکے غلطی ہو گئی؟ نہیں, نارملی تو اس کی سزا ہونی چاہیے, ڈیفینیٹلی ہونی چاہیے, چونکہ یہ بہت بڑی ایک سازش ہے, اس میں کوئی شک نہیں اگر یہ ثابت ہو جاتی ہے. لیکن اس طرح کے معاملات آپ دیکھیں تاریخ میں کبھی سزا کسی کو نہیں ہوئی, نہ کوئی اس طرح ہوتا ہے, لیکن کم از کم یہ ایک آئندہ کے لیے ایک دروازہ بند ہو جاتا ہے. جو لوگ اس طرح کے ایڈونچر کرتے ہیں اپنے پرسنل گین کے لیے, اور ڈیفینیٹلی یہ کلیئر سی بات ہے. یہ واحد معاملہ ہے جس پہ میں کسی انویسٹیگیشن کے انتظار میں نہیں ہوں. اس میں میری بالکل کلیئر قسم کی اوپینین ہے کہ یہ انہوں نے ایگزیجریٹ کیا ہے صرف اور صرف پولیٹیکل گین کے لیے,
और जो ये साबित करता है कि इनका विजन जो है और मुल्क के बारे में जो उनके दावे हैं और जो सिंसियरिटी है वो इस तरह है कि उनकी अपनी जात मुकद्दस है और जात को जो है वो तरजीह हासिल है। बिल्कुल ठीक, बल्कि हम तो ये कहेंगे, हम तो पहले कह रहे हैं कि इस तरह की आइन तोड़ने पे हम बहुत गुस्सा है, लेकिन फिर भी हम ये कह रहे हैं कि नहीं, वो जो सजाओं वाला मामला है वो ना करें, क्योंकि आपको पता ही है कि फिर पाकिस्तान में जो जमहूरियत पहले ही किस सिचुएशन में है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बैरिस्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। आपका शुक्रिया जी, थैंक यू।